الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک سے پہلے تقریباً 3-4 جمعہ شریف کے جو اجتماعات تھے ان میں ہم نے اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر گفتگو کی تھی، اور اسلام کا جو ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے اور وہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور دوبارہ اس زمین پر ان کی آمد ہوگی اور پھر وہ یہاں پر اللہ کے حکم سے وقت گزاریں گے اور پھر ان کا وصال ہوگا، پھر ان کی تدفین ہوگی۔ اس پر ہماری بات چل رہی تھی اور اس کا آخری حصہ رہ گیا تھا، کیونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے قرآن حکیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آج مکمل کر لیا جائے۔ یہ سورہ آل عمران کی 55ویں آیہ مبارکہ ہے، اور اس آیہ کریمہ سے بھی جو دور حاضر کے یہ منکرین ختم نبوت ہیں، یہ امت کے اندر، اہل ایمان اور اہل اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس آیہ کریمہ اور اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی انتہائی ضروری ہیں، تاکہ ہمیں اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ جو آل عمران کی 55ویں آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھا دوں گا، ومطہرک، اور تجھے من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک، اور تیرے پیروکاروں کو، تیرے ماننے والوں کو، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دوں گا۔ تیرے پیروکاروں، جو تیرے پیروکار ہوں گے، فالوورز ہوں گے، ان کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون،
اور پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرماؤں گا جس کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے متوفی کا، اس متوفی کا یہ لفظ سے یہ دور حاضر کے جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد اپنے کسی اور کو نبی مانتے ہیں، وہ اس آیہ کریمہ کے اندر اس کے ترجمے کے اندر متوفی کا معنی وفات کر کے اور لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس آیہ کریمہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ تو اس حوالے سے دو چار باتیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کرنی۔ چار باتیں اللہ نے اس آیہ کریمہ کے اندر رب کریم نے چار باتیں ارشاد فرمائی ہیں، چار باتیں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، میں تجھے وفات دوں گا، نمبر 1 اپنی طرف اٹھا لوں گا، نمبر 2 تیسری بات تیرے پیروکاروں کو اور فالوورز کو غلبہ دوں گا، تیسری بات اور تجھے کافروں سے نجات دوں گا، چوتھی بات۔ چار باتیں اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی جو سورہ آل عمران کی 55 جو ورس ہے آل عمران کی، اس میں اللہ رب العزت نے یہ چار باتیں ارشاد فرمائی۔ اب یہ متوفی کا جو معنی ہے نا، اس سے غلط استدلال لوگ کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ قرار دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں تجھے وفات دوں گا، لہذا وفات ہو گئی، ان کی وفات کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لہذا وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اب چونکہ وہ فوت ہو گئے تو ہم میں آ گئے، ان کی وفات ثابت کر کے اس نے خود کلیم کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح موعود ہوں۔ بھائی وہ عیسیٰ تو فوت ہو گئے، جس عیسیٰ کا ذکر ہے کہ اس نے آنا ہے وہ میں آ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا یہاں سے وہ اس کا مغالطہ یہاں پر وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا متوفی کا، توفا، اس کا معنی یہ توفا اور متوفا کا معنی جو علماء نے لکھا ہے وہ کسی چیز کو مکمل طور پہ کمپلیٹلی اپنے قبضے میں لے لینا، کسی بھی شے کو کمپلیٹلی مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لینا، یہ اس کا معنی علماء کرام نے اور جو عربی زبان کی ڈکشنریز ہیں اس کے اندر یہ معنی اس کا جو ہے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی چیز کو یہ توفا کسی چیز کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لینا ہے، اور یہی بات حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے اس کی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور عرب زبان کے اندر بھی، عربی زبان اور لینگویج کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز پر قبضہ کر لینا، کسی کو کنٹرول میں لے لینا، کسی کو مکمل طور پہ اپنے ملکیت میں لے لینا، حاصل کرنا، اس کے اندر بھی یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ بلکہ ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک ہے، انہوں نے اونٹ بیچا، سیل کیا ہوں، فروخت کر دیا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اتوفیت الثمن، کیا تو نے اس کی رقم پوری وصول کر لی ہے؟ کیا اس کے بدلے میں رقم پر تو نے اپنا کنٹرول قبضے میں لے لیا جو پیسے لینے تھے مالک جس کو بیچا ہے اسے؟ تو یہ الفاظ ہیں اس حدیث پاک کے اتوفیت الثمن، کیا تم نے قیمت مکمل حاصل کر لی اس کی؟ یعنی جو اس کے بدلے میں پیسے تجھے ملے وہ تیرے قبضے میں آ گئے ہیں، تو نے اونٹ بیچ دیا، اس کے بدلے میں تیرے پاس جو چیز مال ملنا تھا لے لیا۔ تو عربی زبان کے اندر ہاں اس کا ایک معنی وفات بھی ہے، موت بھی ہے، لیکن عام طور کے اوپر، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا یہ معنی جو وفات انہوں نے کیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں، یعنی بڑے بڑے امت کے اندر
जलील कद्र मुहद्दिसीन गुजरे हैं और इस आया करीमा की तफसीर में सैकड़ों किताबें लिखी गई आज तक। उनमें से किसी भी मुफस्सिर कुरान ने यह माना नहीं लिया जो आज 1500 साल बाद आकर किसी एक शख्स ने इसका ये माना बना दिया। तो कुरान हकीम ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी तफसीर में, तफसीर इब्न अबी हातिम में ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपने इरशाद फरमाया इन्नी मुतवफ़्फ़ीका मिनल अर्द, यानी मैं तुम्हें जमीन से कब्ज कर लूंगा, जमीन से अपने कब्जे में ले लूंगा, मैं तुझे जमीन से उठा लूंगा, मैं जमीन से तुझे अपने कब्जे में ले लूंगा। ये ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आया मुबारका की तफसीर के अंदर सूरह आल इमरान की 55वीं आया मुबारका उसकी तफसीर के अंदर ये बात। और इसी तरह कुरान में नींद, ये जो हम सोते हैं और नींद आराम करते हैं रात को, इस नींद को भी यतवफ़्फ़ा से कुरान ने ताकीद किया। इस नींद के लिए भी यतवफ़्फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान हकीम के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। ये कुरान हकीम ने इस लफ्ज़ को नींद के लिए भी इस्तेमाल किया। ये तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ जिसको आज बुनियाद बनाकर ये लोग उससे वो बात करते हैं दूसरे, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह मौत के वक्त जाने कब्ज करता है। अल्लाह मौत के वक्त जाने कब्ज करता है और उस जान को भी कब्ज कर लेता है जो अपनी नींद में नहीं होती। तो नींद के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तवफ़्फ़ा का लफ्ज। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे वफात दूंगा। फिर कुरान हकीम ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हवाले से तफसीर दुर्र मंसूर में इस हवाले से ये बात आई। ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं इससे नींद की वफात मुराद, नींद की वफात मुराद है। और अल्लाह ने आप पर नींद तारी कर दी और अपनी तरफ उठा दिया। इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ये बात कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिंदा आसमानों की तरफ उठाया गया तो अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी और उस नींद के आलम में उनको आसमानों पर उठा दिया। ये ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल है, अल्लाह अकबर। और हजरत कतादा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इस आया करीमा में तकदीम है और ताख़ीर है। इसमें दो बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई हैं और फरमाया उसमें तकदीम है, जो बाद वाली पहले वाली बात की वो बाद में है, जो बाद वाली है वो पहले है, यानी तकदीम और ताख़ीर। इधर वाली बात पहले आ गई, पहले वाली बात पीछे चली गई। ये हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है इस बारे में। और आप फरमाते हैं कि असल में इन्नी राफ़िउका इलैया, मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा। इन्नी राफ़िउका इलैया, मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा। इन्नी राफ़िउका इलैया के बाद फिर फरमाया वमुतवफ़्फ़ीका, फिर मैं तुझे वफात दूंगा। पहले तुझे उठाऊंगा फिर तुझे वफात दूंगा। फरमाया इस आया करीमा का माना ये। और उसकी दलील के तौर पर आपने आगे उलमाए कराम उसकी मिसाल देते हैं, जैसे हजरत सैयदा मरियम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में इसी आल इमरान की ये 143 आया करीमा है, उसमें फरमाया या मरियम रब्बे वस्जुदी वरकाई मार रही। हजरत सैयदा मरियम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है मरियम तू अपने रब के लिए सजदा कर और रुकू कर, रुकू करने वालों के साथ। अब सजदा पहले बयान किया है, रुकू बाद में बयान किया, हालांकि रुकू पहले होता है, सजदा बाद में होता है। लेकिन तरतीब के अंदर ये जो वाव का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ये तरतीब के लिए नहीं है। कुरान हकीम ने कहीं बाद वाली बात को पहले बयान कर दिया, पहले वाली बात को बाद में बयान कर दिया। ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के बाद हज़रत कतादा फरमाते हैं इस आये करीमा के अंदर भी तकदीम और ताख़ीर है। इसके पहले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फरमान है उसका माना यह है कि इन्नी राफ़िउका इलैया, मैं तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा, फिर उसके बाद वमुतवफ़्फ़ीका, फिर तुझे वफात दूंगा। अब ये सहाबी रसूल तफसीर कर रहे हैं,
یہ تابعین تفسیر کر رہے، تبع تابعین تفسیر کر رہے، اور اس میں آج تک یہ بات ذہن نشین رہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک ایک بندے کے علاوہ کوئی بندہ بھی یہ اس کی تفسیر بیان نہیں کرتا۔ سب کا یہ عقیدہ ہے، امت پوری 1400 سال سے اس بات پر متفق چلی آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ و جاوید آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے اور قرب قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائے۔ لفظ متوفی کا سے وہ وفات مسیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات تمام مفسرین نے رافعہ سے مراد رفع جسمانی لیا ہے۔ یہ بھی دوسری بات کہ اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ روح اٹھا لوں گا، جسم نہیں اٹھاؤں گا، روح اور جسم دونوں کو اٹھاؤں گا۔ یعنی جتنے مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے ان سب نے رفع کا معنی روح ماں جسم اٹھانے کا لیا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ روح اٹھانے کے لیے جسم زمین پر رہتے۔ جتنے مفسرین نے کلام کیا ہے سب نے یہ کہا کہ یہاں اس سے مراد جسم و روح کے ساتھ آسمانوں کی طرف زندہ اٹھایا جانا ہے، اور قرب قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زمین پر واپس تشریف لائیں گے، اللہ اکبر۔ اور مفسرین نے یا بعض یہ بھی عام طور پہ ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو آسمان کی طرف رافعوں کا اٹھایا جانا ہے نا، اس سے مراد جو ہے روحانی درجات، میں تیرے روحانی درجے بلند کر دوں گا۔ یہ تفسیر بھی کسی اور نے نہیں کی اس کے علاوہ۔ یہ جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے علاوہ کسی نے اس سے یہ مراد نہیں لیا کہ رافعوں کا معنی یہ ہے کہ تیرے درجے بلند کر دوں گا، روحانی درجے بلند کر دوں گا۔ تو جن قرآن کی آیتوں سے مغالطہ پیدا کرتے ہیں آج منکرین ختم نبوت، ان میں یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ وہ اس آیت کریمہ سے متوفی کا معنی وفات لیتے ہیں، رافعوں کا معنی روحانی درجات کی بلندی لیتے ہیں، جبکہ پچھلے 1400 سالوں میں سب کا عقیدہ مفسرین کا یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جسم اور روح کے ساتھ ان کو آسمانوں پر اٹھایا اور وہ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے۔ اور توفیٰ کا جو متوفی میں اس میں دو آراء ہیں مفسرین کرام کی، جو مفسرین کرام نے اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ اکثر علماء نے توفیٰ کا جو معنی ہے وہ جسم معروف اٹھایا ہے، اس کا معنی یہ ہے جسم روح کے ساتھ اٹھایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور بعض نے کہا کہ توفیٰ کا معنی موت ہے، یعنی میں تجھے موت دوں گا۔ اچھا آیت کریمہ میں بھی یہی ہے، ایک بڑی مزے کی بات ہے، آسان لفظوں میں تجھے وفات دوں گا، یہ نہیں کہ میں نے تجھے وفات دے دی، یعنی یہ فرمایا کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ بھئی وفات کے تو ہم بھی قائل ہیں، رافعوں کا الیہ میں تجھے پہلے اٹھاؤں گا، پھر تیرا نزول ہوگا، پھر اس کے بعد تیرا مثال ہوگا، تجھے وفات دوں گا۔ اس پر تو سب کا یہ عقیدہ ہے اس بات کا کہ جب وہ دوبارہ آ کر زمین پر حکومت کریں گے، عدل و انصاف سے اس زمین کو بھر دیں گے، اور جب عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس کے بعد پھر ان پر وفات اور ان کا وصال ہوگا اور ان کی تدفین ہوگی، اور مسلمانوں کی جماعت ان پر نماز جنازہ بھی پڑھے گی۔ تو اس پر تو کسی کو کوئی انکار اور اعتراض نہیں ہے کہ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اس کے بعد ان کا وصال بھی ہوگا، وفات بھی ہوگی اور ان کی تدفین بھی ہوگی، اور یہی اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ایک بات جو ہے حضرات ہمیشہ ذہن نشین رکھنے والی یہ ہے کہ ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ جسم و روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ زمین پر آئیں گے، اس کے بعد جتنا عرصہ زمین پہ ان کا گزرے گا اور اس کے گزرنے کے بعد پھر ان کی وفات ہوگی، وصال ہوگا، پھر ان کی تدفین ہوگی۔ یہ ہمارا اور دوسروں کا فرق ہے، یہ ہمارا اور جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اس میں فرق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، امت کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ یعنی ہم نے اور ان میں جو فرق ہے نا بنیادی وہ یہ ہے، جو آج کلیم اور دعویٰ کرتے ہیں اس بات کو،
اور یہ عقیدہ ختم نبوت کا یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ تو ایک یہ بات جو ہے، اسی طرح قرآن حکیم کی بہت سی آیات ہیں، کبھی انشاءاللہ آئندہ آپ ان پہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح معنی بیان کیے جاتے ہیں، اپنے تفسیر بالرائے، اپنے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن حکیم کی تفسیر کے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ تفسیر کون سی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سی ہے، تیسرے نمبر پہ کون سی ہے، چوتھے نمبر پہ کون سی ہے۔ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی تفسیر خود قرآن بیان کرے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کی وہ تفسیر سب سے زیادہ اعلیٰ ہے جو حدیث بیان کرے قرآن کی تفسیر۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن کی وہ تفسیر جو صحابی رسول بیان کرے۔ پھر جو تبع تابعین اور تابعین قرآن کی تفسیر بیان کرے، صالحین امت قرآن کی تفسیر بیان کرے۔ اور ایک ہے تفسیر بالرائے، اپنے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ میری رائے ہے، تیری رائے نہیں کی ہے، میں پچھلے 1400 سال ہے پوری امت ایک پاس سے کھڑی ہے، تو اللہ کا میری رائے، تیری رائے کی کیا ہے؟ بزرگان دین، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت، وہ کہتے تھے میں اپنے پاس سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرنے سے زمین میں گڑ جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کی تفسیر کے اس کا معنی کیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ میری رائے ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں پر اللہ اکبر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اسی طرح اور بھی مختلف مقامات پر قرآن حکیم نے جو ذکر کیا ہے، ان میں سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک آیت کریمہ قرآن حکیم کی سورہ نساء کی 159 آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور فرمایا کہ جب مسیح نازل ہوگا نا، جب عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ زمین پر، قرآن حکیم نے اس وقت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ جب عیسیٰ آئیں گے دوبارہ زمین پر، جب نازل ہوں گے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تو اہل کتاب میں سے ہر شخص وفات مسیح سے پہلے ان پر ایمان لائے۔ جب عیسیٰ دنیا میں آئیں گے اور جتنا وقت وہ گزاریں گے، ان کے فوت ہونے اور وصال سے پہلے روئے زمین پر جتنے ان کے ماننے والے عیسائی ہوں گے، سب ان پر ایمان لائے۔ قرآن حکیم نے واضح طور پہ یہ بات اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کی موت ان کے وصال سے پہلے ہر شخص ان پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ ضرور بالضرور ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن مسیح ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر بھی مفسرین نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر مفسر قرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے روئے زمین کا ہر عیسائی ان پر ایمان لائے، ہر شخص ان پر ایمان لائے۔ اور یہ آپ نے بارہا علماء سے یہ بات سنی ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ایک ہی مذہب اسلام ہوگا، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، اور وہ حضور کریم علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، اور روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چاہے ان کا ماننے والا ہوگا وہ بھی ایمان لائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہر فرد، جتنے مذاہب جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کے اندر یہی بات امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، یہی مستدرک حاکم کے اندر یہی روایت اس حوالے سے آئی ہے، اور تفسیر ابن ابی حاتم میں، تاریخ دمشق میں، اور یہی بات حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلیفہ اور شاگرد ہیں، یہی بات انہوں نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا ہر فرد
اہل کتاب کا ہر فرد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائے، اور ابھی ان کی جب آمد ہوگی اللہ کے حکم سے، جو وقت ان کا ہے جب وہ زمین پر تشریف لائیں گے، تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، اور ہوئے زمین کے جتنے لوگ ہیں۔ تو حضرات یہ بنیادی جو باتیں تھیں، ایک دو میں نے اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کی ہیں۔ ایک تو یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے 159، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر شخص اہل کتاب میں سے وصال اور وفات مسیح سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ اور جو پہلی آیت کریمہ تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تجھے اٹھاؤں گا، رافع کا الیہ اپنی طرف، متوفی کا پھر تجھے میں وفات دوں گا، اور وہ زمین پر آنے کے بعد یہ سارا معاملہ دوبارہ ہوگا، اور جب ان کا وصال ہوگا اس سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العزت نے جس کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ زخرف کی آیت کریمہ ہے، اللہ اکبر، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ تو ایک بندے ہیں جن پر ہم نے اپنا انعام کیا ہے۔ عیسیٰ ہمارا وہ بندہ ہے جس پر انعمنا علیہ، جس پر ہم نے انعام فرمایا ہے۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ عیسیٰ ہمارا بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک ایگزامپل بنا دی، اس کو مثال بنا دی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قرآن حکیم نے اور یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ، کہ اگر ہم چاہتے، مشرکین مکہ کو اللہ نے کہا تسی اور ایمان لانے میں تم ہچکچاہٹ اور ہیلے بہانے یہ کر، اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری جگہ فرشتوں کو زمین پہ بسا دیتے، وہ ہماری عبادت کرتے، ہم فرشتوں کو لے آتے تمہاری بجائے، ہم فرشتوں کو زمین پہ قائم کھڑا کر دیتے، وہ ہماری عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک جو عیسیٰ ہے نا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ہمارا بندہ عیسیٰ، یہ قیامت کی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی نشانی ہے عیسیٰ، یہ جو میرا بندہ عیسیٰ ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جی اللہ اکبر، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور تم اس نشانی میں شک نہ کرو، اور تم اس نشانی کے اندر شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِ، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی واضح طور پہ قرآن حکیم نے جا بجا یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، رب کریم نے یہ بات بتائی۔ تو حضرات یہ چند باتیں جو پچھلے کئی جمعوں کا تسلسل تھا، اس میں آخری آیات جو یہ رہ گئی تھی وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج جو ہے وہ عرض کر دی۔ تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن نشین رکھنی ہے، یہی بات ہم نے آگے اولادوں کو ٹرانسفر کرنی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے، بتانی ہے کہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائنل اور لاسٹ پروفٹ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ اور جو آیات بینات جن کی روشنی میں لوگ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں یہ دو آیتیں تھیں جو آخری رہ گئی تھی پچھلے اس تسلسل کے اندر۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے، جسم و روح کے ساتھ اٹھایا، اور قیامت سے پہلے وہ زمین پر آئیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی کہ انہوں نے بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی، انہوں نے فرمایا میں حضور کریم علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے مفہوم اس کا کہ میری قبر پہ عیسیٰ آ کر سلام کریں گے، میں انہیں سلام کا جواب دوں گا۔
40 سال ان کی حکومت ہوگی، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایسا عدل و انصاف سے وہ زمین کو بھریں گے۔ حدیث پاک میں، حدیث میں تو پورے چیپٹر ہیں، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ جامع مسجد دمشق کے اندر آپ کا نزول ہوگا، امام مہدی بھی اس وقت وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہ شرک کی مینارے پر اتریں گے، فرشتوں کے پروں پر وہ پاؤں رکھے ہوئے آسمانوں سے نیچے اتریں گے، اور ایسے اتریں گے جیسے ابھی کوئی نہا کر بندہ آ رہا ہے۔ اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے، پھر ان کی حکومت ہوگی، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد زمین عدل کا منبع بنے گی، مرکز بنے گی، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر ان کی تدفین ہوگی۔ یعنی یہ ہمارا بیسک بنیادی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو لوگ منکرین ہیں اس بات کے، ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، انہوں دی قبر صحیح نہ کرے چاہے، وہ کہتے ہیں دی قبر انہوں دی ہے جناب شام دے وچ ہے، فلانی جگہ ہے، 3 مختلف باتیں، وہ تو فوت ہو گئے، وہ جڑے عیسیٰ دے عام دی گل ہے وہ میں۔ تو لوگوں کو وفات مسیح سے یہ غلط تاثر دے کر اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنا، تو اس لیے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس پر ہم نے قائم و دائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے پہ قائم رکھے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے علمی حوالے سے خوبصورت انداز کے اندر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخری باتیں تھی 40 منٹ کا، وہ ٹاپک چل رہا تھا تو اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔